الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ توحید کی تیسری قسم کیا ہے۔ توحید کی تیسری قسم کو توحید الاسماء والصفات کہا جاتا ہے۔ اسماء کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام، جس کو ہم اسماء حسنہ عام طور پر کہتے ہیں، ہم سب پہچانتے ہیں۔ اسماء حسنہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت نام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، کسی بھی نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، کسی بھی نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، یہ ایمان رکھنا۔ اور اسی طرح صفات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، پیدا کرنا، سننا، دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ان تمام صفات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجھی کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ یہ ایمان رکھنا توحید الاسماء والصفات کہلاتا ہے علمی زبان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سنتا ہے ویسے کوئی سن نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دیکھتا ہے اس طرح کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب میں بھی سن سکتا ہوں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، آپ لوگ بھی سن سکتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سنتا ہے اس طرح کوئی سن نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دیکھتا ہے اس طرح کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں، اپنے نام میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے اسی بات کا تو ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں، اپنے نام میں تنہا ہے، اکیلا ہے، یہ ایمان رکھنا بھی ہم پر ضروری ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے السمیع، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ اب ہم لوگ بھی سنتے ہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بن گئے؟ کیونکہ اللہ بھی سننے والا ہے اور ہم لوگ بھی سنتے ہیں، ہم کو بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو ہم اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں برابر ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، ہم لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی صفت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، لیکن جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم کو سننے والا، دیکھنے والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، تو یہ طاقت ہم کو کس نے عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن سننے میں، دیکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن میں سن سکتا ہوں، میں بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن سننے میں، دیکھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، تمام چیزوں میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو ایسے میں کیسے برابر ہو گئے؟ سننے میں، دیکھنے میں ہم تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور دیکھنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، تو دونوں کیسے برابر ہو گئے؟ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے،
اور ہم بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کا عیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی سے بالکل پاک ہے۔ لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن ہماری تمام صفتوں میں نقص ہے، تمام صفتوں میں عیب ہے، تمام صفتوں میں ڈھیر ساری کمیاں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سن سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سن سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سن پائے، اللہ کو وہ چیز سنائی نہ دیتی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سن سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس صفت میں، سننے میں بالکل پاک ہے ہر قسم کی عیب سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس صفت میں بالکل کامل ہے، کامل، اس میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ کے نیچے آواز چلی جائے تو ہم کو وہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ چونٹی کے رینگنے کی آواز ہم کو سنائی نہیں دے گی، کیونکہ وہ ہماری طاقت سے بھی نیچے ہے، اور ایک لمٹ کے اوپر کی آواز بھی ہم کو سنائی نہیں دے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سننے کی طاقت ہم کو عطا نہیں کی۔ اب یہاں پر کیا لوگ بات کر رہے ہیں میں سن سکتا ہوں، لیکن دیوار کے پیچھے لوگ کیا بات کریں میں سن نہیں سکتا، کیونکہ میری سماعت کمزور ہے، کیونکہ میری اس صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوریاں پیدا کی ہیں۔ یہاں پر اس کمرے میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں وہ میں سن سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر میرا دھیان کہیں اور ہو، میں کسی اور چیز کے بارے میں فکر کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، اس سوچ میں ڈوبا ہوا ہوں، تو خود اس کمرے میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں میں صاف صاف سن نہیں سکتا۔ بس دھندلی دھندلی سی آواز مجھے سنائی دے گی، لیکن الفاظ صاف نہیں ہوں گے، جبکہ لوگ یہیں پر بیٹھے بات کر رہے ہیں میرے سامنے۔ تو اتنی کمزوریاں ہیں ہماری سماعت میں، ہمارے سننے کی طاقت میں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سن سکتا ہے، ہم لوگ بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا سننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا دونوں ہرگز برابر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی اس صفت میں کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے میں کسی قسم کا عیب نہیں، کسی قسم کا نقص نہیں، کمی نہیں۔ لیکن ہم لوگ سنتے ہیں، ہمارے اس سننے میں بہت ساری کمیاں، بہت سارے عیب ہیں۔ ہم فلاں چیز نہیں سن سکتے، فلاں کی آواز نہیں سن سکتے، تھوڑا دور چلے جائیں تو سن نہیں سکتے، قریب بھی بیٹھے ہوں لیکن ہماری سوچ کہیں اور ہو تب بھی ہم آواز کسی کی صاف صاف سن نہیں سکتے۔ اس طرح بہت ساری کمیاں۔ اسی طرح آپ ہر صفت کو دیکھتے چلی جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیا دونوں کا دیکھنا برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، ہر چیز دیکھ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دیکھ سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی اس صفت میں، دیکھنے میں بہت ساری کمزوریاں، دور کیا ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری آنکھوں میں نظر نہیں آ سکتی، سامنے کوئی چیز آڑ آ جائے، دیوار آ جائے، پیچھے کیا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں بند کر لیں ہم کو دکھائی نہیں دے گا۔ تو اس طرح بہت ساری کمیاں ہیں۔ تو اس طرح محترم حضرات اور خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی برابر نہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا، اللہ کی طرح کوئی دوسرا کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کو لے کر ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن کہہ کر جو چیز پہلے سے نہیں تھی، وجود میں نہیں تھی، ایسی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن کہہ کر پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کے یہ بس کی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ جاوید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی زندہ نہیں۔ ہم زندہ ہیں لیکن ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں اونگ آتی ہے، ہم پر موت انشاءاللہ طاری ہونے والی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہماری اس حیات میں، ہماری اس زندگی میں بہت ساری کمیاں، سوتے ہیں تو ہماری زندگی کم ہو جاتی ہے، ہوش نہیں رہتا، بے ہوش ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی کم ہو جاتی ہے، موت آئے گی تو پوری طرح زندگی چھین لی جائے گی، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زندگی دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو زندہ جاوید ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ کی طرح کسی کے پاس اس طرح کی قدرت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، دلوں کا بھید جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح علم کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی اور رحم و کرم کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی دوسرا کسی اور کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی بلند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی اونچا نہیں۔ تو اس طرح تمام صفتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، لہو سمع لا کسمعنا، لہو بصر لا کبصرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے لیکن ہماری طرح نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا تو الگ ہے، جس طرح ہمارے اور اللہ کے درمیان فرق ہے، ہم مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، بالکل یہی فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، جس طرح ہمارے اور اللہ میں فرق ہے، ہم مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، بالکل یہی فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام صفتوں میں اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں۔ چند صفتوں کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بارے میں کئی صفتوں کا ذکر کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر ذکر کیا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خلقتہ بیدی، آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں، ایسا نہیں کہ دایاں ایک ہاتھ بایاں، کلتا یدیہ یمین، دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنکھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے تم کشتی بناؤ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا کہ دجال کانا ہے، دجال کی ایک آنکھ سڑی گلی ہوئی ہے، دجال کانا ہے لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہیں۔ اور اسی طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم ہے۔ حدیث میں آیا کہ جہنم کہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے اور لوگ دے، مجھے اور انسان چاہیے، کیونکہ میرے اندر اور بھی بہت ساری جگہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک اٹھا کر اس جہنم پر رکھ دے گا، جہنم سکڑ جائے گی اور اس کی خالی جگہ ختم ہو جائے گی۔ تب جہنم کہے گی کہ بس ابھی مجھے لوگ نہیں چاہیے۔ تو اس طرح اس حدیث سے پتہ چلا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اٹھا کر رکھے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم ہے۔ اور اسی طرح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہنسنے کی بھی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے بخاری شریف کی حدیث میں کہا،
یضحک اللہ لرجلین، دو آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہنستا ہے. دونوں میں سے ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے لیکن دونوں کے دونوں جنت بھی چل جاتے ہیں. وہ کیسے؟ کافر تھا ایک آدمی، ایک مسلمان کو قتل کیا، وہ مسلمان شہید ہوا، جنت چلا گیا. اور دوسرے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اسلام کی توفیق دی، وہ بھی مسلمان ہوا، وہ بھی کسی جنگ میں شریک ہوا، پھر اس کو بھی شہادت کی موت ملی اور وہ بھی جنت چلا گیا. تو دونوں کے دونوں جنتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر ہنستا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے. اور اسی طرح قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ اس پر غصہ ہوا، اس پر اللہ کی لعنت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہم سورہ فجر میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا تو آنا، دوڑنا، ان تمام چیزوں کا بھی قرآن و حدیث میں ہم کو تذکرہ ملتا ہے. جیسے کہ اللہ نے سورہ فجر میں کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب تیرا پروردگار آئے گا تو آنا. اور اسی طرح حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑتا ہوا آئے گا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حدیث کے اندر اللہ کی ایک اور صفت آسمان سے نیچے اتر کر آنا. تو نیچے اتر کر آنا، نزول، اتر کر آنے کی صفت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان سے نیچے اتر کر پہلے آسمان کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کون ہے دعا مانگنے والا، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، اس کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہر رات اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے اتر کر آتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا. تو اس طرح قرآن و حدیث میں اس قسم کی بہت ساری صفتیں بھی بیان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے. ان تمام چیزوں کو جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیسے ایمان رکھنا چاہیے ان تمام صفتوں پر؟ قرآن و حدیث میں یہ جیسے بیان ہوئے ہیں اسی طرح ہم ان صفات پر ایمان رکھیں گے. اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، ہم مانیں گے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا. حدیث میں اللہ کے رسول نے جب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر، اپنا قدم اٹھا کر جہنم پر رکھے گا، تو ہم مانیں گے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم، اپنا پیر اٹھا کر جہنم پر رکھے گا. جیسے اللہ کہے گا ویسے ہی ہم مان لیں گے، جیسے اللہ کے رسول بتائیں گے ویسے ہی ہم مان لیں گے. عربی زبان میں یدین کا مطلب ہے ہاتھ، تو ہم اسی مطلب پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. عربی زبان میں قدم کا مطلب ہے پیر، تو ہم ویسے ہی اس پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اٹھا کر پیر جہنم پر رکھے گا. عربی زبان میں نزول کا مطلب ہے اترنا. اللہ کے رسول نے جب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتر کر نیچے آتا ہے پہلے آسمان کی طرف، ہم اس پر ایسے ہی ایمان رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتر کر نیچے آتا ہے. تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. اللہ کے رسول نے یہی صحابہ کرام کو سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس قسم کی صفات کے بارے میں قرآن میں پڑھتے وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب بدلایا، مطلب کو تبدیل کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، کہ اللہ کے رسول نے اس کا مطلب بدلاتے ہوئے، چینج کرتے ہوئے کہا ہے؟ کبھی صحابہ کرام کو یہ سمجھایا ہے کہ یہاں ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے بلکہ طاقت ہے، قدرت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے آدم کو پیدا کیا. اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں. کیا اللہ کے رسول نے اس طرح صحابہ کرام کو سکھایا؟ ہرگز نہیں. اللہ کے رسول نے
جیسے اللہ نے یہ آیت نازل کی ویسے ہی صحابہ کرام کو پڑھ کر سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، ہو بہو یہی لفظ اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھا دیا، نہ نفظ اس لفظ کے معنی کو تبدیل کیا اللہ کے رسول نے، نہ ہی اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی سوال کیا کہ اے اللہ تو کہتا ہے کہ تیرے دو ہاتھ ہیں، کیا واقعی تیرے دو ہاتھ ہیں؟ ذرا یہ تو بتلا دے کہ وہ دونوں ہاتھ کیسے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسا کبھی بھی اللہ سے سوال نہیں کیا۔ جیسے وہ آیت نازل ہوئی ویسے ہی اللہ کے رسول نے اس پر ایمان رکھ لیا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے دو ہاتھ کیسے ہیں، کیا واقعی دو ہاتھ ہے یا نہیں، اس کا کوئی دوسرا مطلب ہے کیا، اس قسم کے سوالات کے پیچھے اللہ کے رسول نہیں پڑے۔ اللہ سے اس قسم کے سوالات اللہ کے رسول نے نہیں کیے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس قسم کا کوئی سوال اللہ کے رسول سے کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے ان صفات کا کوئی معنی تبدیل کیا۔ جیسے وہ قرآن و حدیث میں آیا ہے ویسے ہی ان لوگوں نے ایمان رکھا ہے۔ یہی صحابہ کرام کے بعد ائمہ کرام کا طریقہ ہے، محدثین کا طریقہ ہے، ہمارے تمام بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں آ کر پوچھنے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ذرا بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم تمام لوگ تو اسلاف کے صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے پر ہیں، قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں اللہ کے نام آتے ہیں، اللہ کی صفات آتی ہیں، وہ جیسے قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں ویسے ہی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں یہ فتنہ پیدا کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی صفت کے بارے میں یہ سوال کرنے والا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے وہ ہاتھ کیسے ہیں؟ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا پیر ہے، اللہ اپنا پیر اٹھا کر جہنم پر رکھے گا، ذرا بتلائیے کہ وہ اللہ کا پیر کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے اے نوح کشتی بنائیے، اللہ کے آنکھ کیسے ہیں دیکھنے میں؟ اس طرح سوال کرنے والا، فتنہ پیدا کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ اس فکر میں ڈوب کر وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے امام مالک رحمہ اللہ۔ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو آپ نوٹ کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے۔ اللہ کی تمام صفات کے بارے میں ہمارا یہی جواب ہونا چاہیے، ہمارا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ ہم کو معلوم ہے، قرآن و حدیث میں یہ چیز جا بجا بیان کی گئی ہے، ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ والکیف مجہول، لیکن اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے نہیں بتلایا۔ اللہ نے جب نہیں بتلایا خود کے بارے میں تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب کسی نے نہیں دیکھا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں کسی کو نہ بتلائے تو دوسروں کی کیا مجال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ گفتگو کرنے لگے؟ تو اللہ کیسے مستوی ہے یہ ہم کو نہیں معلوم۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ کیسے مستوی ہے یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا۔ اللہ نے کہا عرش پر مستوی ہے، اللہ کے رسول نے ویسی وہ آیت صحابہ کو پڑھ کر سنا دی۔ اللہ کے رسول نے کبھی بھی اللہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ اے اللہ تو عرش پر مستوی ہے، ذرا یہ بھی بتلا دے کہ تو کیسے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کے رسول نے سوال نہیں کیا، تو اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا وہ کام کرنا بدعت ہے۔ پھر چوتھی بات امام مالک نے بتائی والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو یہی بات تمام صفتوں کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں نیچے اتر کر آتا ہے۔ اب حدیث میں بتلا دیا کہ نیچے اتر کر اللہ آتا ہے، نیچے اترنا کیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ کیسے اتر کر آتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور اس کے بارے میں سوال کھڑا کرنا کہ اللہ کیسے اتر کر آتا ہے،
اس طرح سوال کرنا حرام ہے، بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ سوال نہیں کیا اللہ سے۔ لیکن اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے اتر کر آتا ہے۔ اب قرآن و حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں۔ اب ہاتھ کا کیا مطلب ہے ہم جانتے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں دکھائی دینے میں، اللہ کے ہاتھ کیسے دکھائی دیتے ہیں، یہ سوال کرنا حرام ہے۔ لیکن اس پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں۔ یہی اللہ کے رسول کا طریقہ رہا، یہی صحابہ کرام کا طریقہ رہا، یہی سلف صالحین کا طریقہ رہا۔ قرآن و حدیث میں جو بات جیسے بتلائی جاتی ہے ویسے ہی اس کو مان لیجئے، زیادہ اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جب ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کا پیر ہے، اللہ کی آنکھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات نیچے اتر کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام صفتوں کو ہم پڑھیں گے تو جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی اس پر ایمان رکھیے۔ ایمان رکھتے ہوئے آپ کیا نہ کریں، ان تمام صفتوں کا معنی تبدیل نہ کریں، معنی چینج نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوتا ہے تو ہاں غصہ ہوتا ہے، اس معنی کو چینج کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ غصہ نہیں ہوتا، اللہ کے پاس غصہ ہونے کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ جہنم میں ڈالنے کو غصہ ہونا اس طرح کہہ دیا گیا ہے، اس طرح معنی کو چینج نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، ہاں ویسے ہی ہم مانیں گے۔ اس کے معنی کو چینج کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے آدم کو پیدا کیا، ہاتھ سے نہیں، اس طرح چینج کرنا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ ہر رات نیچے اترتا ہے، تو ویسے ہی ہم کو ماننا چاہیے۔ اس کے معنی کو چینج کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ نہیں آتا بلکہ اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے نہیں اترتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، اس طرح چینج کرنا حرام ہے۔ پہلی چیز معنی کو چینج نہ کریں۔ دوسری چیز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور کے ساتھ نہ جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اب یہ نہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سنتا ہے ویسے ہی ہم لوگ بھی سنتے ہیں، اللہ کا سننا ہمارا سننا برابر، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، غیب جانتا ہے، ہم بھی غیب جانتے ہیں، یا فلاں نبی بھی جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، فلاں نبی بھی جانتے ہیں، دونوں برابر، اس طرح کہنا بھی حرام ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ کیسے اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارا ایمان ہو، لیکن اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے، یہ ایمان رکھنا ہم پر ضروری، لیکن اس کے بارے میں یہ سوال کھڑا کرنا کہ اللہ کیسے اتر کر نیچے آتا ہے یہ حرام ہے، تو سوال نہ کریں۔ تیسری بات۔ چوتھی بات کیا ہے، چوتھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا انکار جائز نہیں ہے، کسی بھی صفت کا انکار نہ کریں۔ تو 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا کہا ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے معنی کو چینج نہ کریں۔ اللہ نے ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، اسے چینج کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اپنے قدرت سے پیدا کیا، اس طرح چینج کرنا حرام۔ دوسری چیز کیا ہے، دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے ساتھ جوڑ دینا، اپنی مخلوق کے ساتھ جوڑ دینا۔ اللہ جیسے سنتا ہے ویسے ہی ہم بھی سنتے ہیں، اللہ جیسے جانتا ہے ہم بھی ویسے ہی جانتے ہیں، اس طرح اللہ کو کسی اور کے ساتھ تشبیہ دینا، جوڑ دینا حرام ہے۔ تیسری چیز کیا، اللہ کی صفات کے بارے میں زیادہ سوال کرنا حرام ہے کہ اللہ کیسے اتر کر آتا ہے، اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں دکھائی دینے میں، اس طرح کے سوالات کرنا حرام ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کی صفات کا، کسی بھی صفت کا انکار کرنا حرام ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات کے تعلق سے کیسے ایمان ہو،
اس تعلق سے آج ہم نے گفتگو کی ہے. مزید بھی انشاءاللہ اسماء و صفات کے بارے میں کئی باتیں اگلے درس میں آئیں گی.